فرش التراب يضمني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے لاک ڈاؤن اور نماز عید. تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عید کی نماز کا حکم کیا ہے. تو یہ عید کی نماز یہ فرض عین ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر عید کی نماز جمعہ کے دن اگر پڑھتی ہے تو عید کی نماز کی وجہ سے جمعہ ساقط ہو جائے گی. تو جبکہ جمعہ کی نماز یہ فرض عین ہے، تو اگر یہ عید کی نماز اگر سنت ہوتی تو ایک سنت کی وجہ سے فرض کیسے ساقط ہو سکتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا، اور یہ بہت مضبوط استدلال ہے کہ عید کی نماز یہ فرض عین ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کا بھی حکم دیا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کنواری لڑکیوں کو اور شادی شدہ جو پردے والی ہوں انہیں حکم دیا کہ ان تمام عورتوں کو عیدگاہ لے کر جائیں اور انہیں عید کی نماز میں شریک کریں. اور اسی طرح دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا وہ عیدگاہ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ایسی عورت جس کے پاس چادر نہ ہو وہ عیدگاہ نہ جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی بہن اسے چادر دے دے لیکن وہ عورت عیدگاہ جائے. تو ان تمام الفاظ سے اس سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز یہ فرض عین ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا یہ ممکن نہیں. تو کیا ایسے حالات میں ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر عیدین کا چیپٹر قائم کیا ہے وہاں پر ایک باب باندھا ہے، باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، کہ اگر کسی شخص کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے. اسی طرح عورتوں کی بھی اگر عید کی نماز عیدگاہ میں چھوٹ جائے تو وہ اپنے گھروں میں 2 رکعت نماز پڑھے. اسی طرح گاؤں والے بھی شہر والوں کی طرح نماز پڑھیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیپٹر میں ایک اثر نقل کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو جمع کرے اور ٹھیک اسی طرح نماز پڑھائے جس طرح کے شہر والے نماز پڑھتے ہیں. اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اس وقت میں یہ خیال رکھتے تھے کہ صرف عید کی نماز شہر کے ساتھ خاص ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اپنے گھروں میں کسی مجبوری کے تحت عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا، اس لیے کہ وہ ایک فتنوں کا زمانہ تھا. اب آتے ہیں کہ ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں، کیا طریقہ ہو. اصل میں یہ عید کی نماز سال میں عیدین صرف 2 مرتبہ آتا ہے تو لوگوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ عید کی نماز کا کیا طریقہ ہو. تو عید کی نماز 2 رکعت نماز ہے، ٹھیک بالکل اسی طرح پڑھیں گے جس طرح عام نماز 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ. وہ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت جب تکبیر تحریمہ کہیں، یعنی جب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے کے بعد ثنا، یعنی اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا پھر دوسری ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات زائد کہیں گے.
یعنی پہلی تکبیر کہہ کر ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات زوائد یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح 7 مرتبہ کہیں گے۔ اس کے بعد پہلی رکعت مکمل کریں گے یعنی رکوع اور سجدہ۔ اس کے بعد پھر جب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 تکبیرات زوائد کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح کہہ کے 5 مرتبہ کہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت۔ اب عیدین کی نماز میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کی نماز میں اور جمعہ کی نماز کے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دونوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ اگر ہمیں یہ دونوں صورتیں یاد ہیں تو یہ پڑھیں، ورنہ جو صورت یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اب جانتے ہیں کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہے۔ عید کی نماز کا وقت فجر کی نماز کے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد، یعنی جب چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی سورج جب بالکل نکل جائے اچھی طرح سے، جو مکروہ وقت ہے وہ ختم ہو جائے، اس وقت سے عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور دوپہر تک رہتا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کریں گے یا نہیں؟ تو راجح قول کے مطابق تکبیرات زوائد میں رفع الیدین نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیرات زوائد میں رفع الیدین ثابت نہیں۔ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ عیدین کی نماز میں تکبیرات زوائد میں رفع الیدین نہیں کریں گے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ عیدین کی سنتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر چاند دکھ جائے تو چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک تکبیرات عیدین کہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک۔ اسی طرح تیسری سنت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو عیدگاہ لے کر جائیں، جو کہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ممکن نہیں۔ اسی طرح 5ویں سنت یہ ہے کہ ہم عیدگاہ جاتے وقت اور عیدگاہ سے آتے وقت راستے کو تبدیل کریں، جو کہ یہ بھی سنت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ممکن نہیں۔ یہ تھی چند عیدین سے متعلق کچھ باتیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔